دلی میں ایک بہار اور اردو ادب کی ترقی کے سلسلے میں پہلے دکن کا ذکر ہوا، پھر دلی کا، اس کے بعد لکھنؤ کا۔ اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جب شعر و ادب کا ذکر دلی میں زیادہ ہونے لگا تو دکن میں خاموشی چھا گئی، یا جب لکھنؤ میں ادبی سرگرمیاں بڑھیں تو دلی کا بازار سرد ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ وقت کے بدل جانے سے بھی ایک جگہ کو مرکزی حیثیت حاصل ہو گئی، کبھی دوسری جگہ کو۔ سلسلہ کہیں نہیں ٹوٹا، چنانچہ ابھی لکھنؤ میں آتش اور ناسخ کی شہرت اپنے کمال پر تھی کہ دلی میں پھر بڑے بڑے شاعروں نے وہاں کی رونق میں اضافہ کرنا شروع کیا۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس زمانے میں شاعری کی ترقی وہیں زیادہ ہوتی تھی جہاں بادشاہوں یا امیروں کے دربار ہوتے تھے۔ اس طرح دلی اور لکھنؤ کے علاوہ فرخ آباد، ٹانڈہ، رامپور، عظیم آباد یعنی پٹنہ، حیدرآباد وغیرہ میں بھی شاعروں کو وظیفے ملتے تھے اور ان کی عزت کی جاتی تھی۔ خاص کر حیدرآباد اور رامپور میں بہت سے شاعر اکٹھا ہو گئے تھے۔ پھر بھی دلی اور لکھنؤ کو جو اہمیت حاصل تھی اس کی بات ہی اور تھی۔ سودا اور میر وغیرہ کے دلی سے چلے جانے کے بعد کچھ دنوں کے لیے وہاں کی رونق پھیکی پڑ گئی تھی، چراغ کی لو مدھم ہو گئی تھی اور لکھنؤ کی چہل پہل نے اس کو پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ لیکن غدر کے 25-30 سال پہلے وہاں پھر بہار آئی۔ شاہ نصیر نے ناسخ کے رنگ میں خوب شاعری کی اور بہت سے شاگرد بنائے۔ وہ لکھنؤ میں بھی رہے اور حیدرآباد میں بھی، لیکن ان کا اصل وطن دلی تھا۔ ذوق انہی کے شاگرد تھے۔ شاہ نصیر مشکل زمینوں اور بناوٹی انداز میں لکھنے کے لیے مشہور ہیں۔ اثر ان کے کلام میں اتنا بھی نہیں ہے جتنا ناسخ کے یہاں ہے۔ اس وقت دلی میں سینکڑوں شاعر پیدا ہوئے، لیکن شیخ محمد ابراہیم ذوق، حکیم مومن خاں مومن، مرزا اسد اللہ خاں غالب، بہادر شاہ ظفر، نواب محمد مصطفیٰ خاں شیفتہ اپنے اپنے رنگ کے استاد ہیں۔ عجیب اتفاق ہے کہ جب مغل حکومت کا چراغ ہمیشہ کے لیے بجھنے والا تھا، اس وقت بڑے بڑے عالم اور شاعر جمع ہو گئے تھے۔ انہی کے دم سے دلی کا یہ آخری دور یادگار بن گیا ہے۔ حالانکہ جو حالات پیدا ہو گئے تھے اور حکومت میں جو کمزوری آ گئی تھی اسے روکنے کی طاقت کسی میں نہیں تھی۔ جن شاعروں کے نام لیے گئے ہیں ان میں ذوق کو اس وقت سب سے زیادہ شہرت حاصل ہوئی۔ اس کی دو خاص وجہ تھی۔ اول تو یہ کہ وہ شاہ وقت بہادر شاہ ظفر کے استاد تھے، دوسرے یہ کہ ان کو زبان اور محاورات کے استعمال پر زبردست قدرت حاصل تھی اور وہ اپنے خیالات کو بڑی سادگی سے ادا کر دیتے تھے۔ ذوق کے خیالات میں گہرائی نہیں تھی، عام مضامین اور اخلاقی باتوں کو اچھے ڈھنگ سے لکھ دیتے تھے۔ انہوں نے قصیدہ اور غزل دو ہی صنفوں کو اپنایا۔ ان میں بھی غزلوں کے مقابلے میں ان کے قصیدوں کو زیادہ اہمیت حاصل ہے، کیونکہ اس میدان میں سودا کے علاوہ کوئی اور ان کے مقابلے میں پیش نہیں کیا جا سکتا۔ بہت سے لوگ ذوق کا مقابلہ غالب سے کرتے ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ غالب میں جو رنگا رنگی اور دلکشی ہے وہ ذوق کے یہاں نام کو بھی نہیں ہے۔ پھر بھی ذوق کے کمال فن اور استادی میں کسی کو شک نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے غدر سے چند سال پہلے انتقال کیا۔ مومن دلی کے مشہور طبیبوں میں تھے، بڑے عالم تھے، کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے بادشاہ یا امیروں کے وظیفوں کے محتاج نہیں تھے۔ علم نجوم، موسیقی اور شطرنج سے بھی خوب واقف تھے۔ اگرچہ ان کی زندگی رنگین تھی، لیکن دلی کی سوسائٹی میں کم لوگ ایسے تھے جو ان کی عزت نہ کرتے ہوں۔ مومن نے بھی زیادہ تر عاشقانہ غزلیں لکھی ہیں، کچھ قصیدے ہیں اور چند عاشقانہ مثنویاں ہیں۔ فارسی میں بھی ان کا کلام موجود ہے، لیکن ان کی شہرت کا اصل سبب ان کی رنگین اور بامزہ غزلیں ہیں جن میں وہ تصوف کی باتیں کرتے ہیں، نہ فلسفے کی، نہ اخلاق اور نصیحت کی، بلکہ زیادہ تر محبت کے تجربوں ہی تک اپنے خیالات کو محدود رکھتے ہیں اور انہی باتوں کو طرح طرح سے ایسے اچھے رنگ میں پیش کرتے ہیں کہ لطف پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ کبھی کبھی معمولی سی سیدھی سادی بات کو پیچیدہ ڈھنگ سے لکھ دیتے ہیں اور پڑھنے والے کو مشکل میں مبتلا کر دیتے ہیں۔
مگر حقیقت یہ ہے کہ ان کی غزلوں میں رنگینی اور دلچسپی کے بہت سے پہلو ہیں، اسی لیے وہ بڑے غزل گو تسلیم کیے جاتے ہیں۔ غدر سے 2 سال پہلے انتقال کیا۔ مرزا غالب آگرے کے ایک اعلیٰ خاندان میں پیدا ہوئے، ابھی بچپن ہی تھا کہ باپ اور چچا کا انتقال ہو گیا۔ ان کے نانا بھی رئیس تھے، اس لیے بچپن بڑے آرام سے گزرا۔ جلد ہی شادی ہو گئی اور مرزا غالب آگرہ چھوڑ کر دلی چلے آئے۔ یہاں ان کا رہن سہن اعلیٰ تھا۔ چچا کی جاگیر سے جو پینشن ملتی تھی وہ بند ہو گئی تھی۔ خرچ زیادہ تھا، آمدنی کم، اس لیے اکثر پریشان رہتے تھے۔ پینشن کا مقدمہ لڑنے کے لیے وہ کلکتہ بھی گئے، کیونکہ اس زمانے میں سب سے بڑی عدالت وہیں تھی۔ مرزا بڑے خوش اخلاق، ہنسنے ہنسانے والے، خوش ذوق اور رنگین مزاج انسان تھے۔ ان کے لاتعداد دوست اور ملنے والے تھے۔ بادشاہ سے لے کر معمولی آدمیوں تک میں دلچسپی لیتے تھے، اس لیے ان کی نظر زندگی پر گہری تھی اور وہ انسانی زندگی کے نشیب و فراز اور الجھنوں کو خوب سمجھتے تھے۔ اسی کی وجہ سے ان کی شاعری میں گہرائی ہے۔ وہ اپنے زمانے میں فارسی کے بہت بڑے عالم سمجھے جاتے تھے۔ ان کو خود بھی اپنی فارسی دانی پر ناز تھا، اس لیے انہوں نے زیادہ تر فارسی ہی میں لکھا، لیکن آج ان کی شہرت زیادہ تر ان کی اردو غزلوں اور خطوں کی وجہ سے ہے۔ ذوق کے مرنے کے بعد وہ بادشاہ کے استاد ہو گئے تھے۔ غدر کے بعد رامپور سے ایک وظیفہ ملنے لگا تھا، اس لیے حالت کچھ سنبھل گئی تھی، لیکن صحت خراب رہتی تھی، چنانچہ اسی حالت میں 1869 میں انتقال کیا۔ مرزا غالب نے بہت سی کتابیں لکھیں، فارسی میں زیادہ اور اردو میں کم۔ اردو میں ان کا دیوان اور خطوں کے 2 مجموعے اردو معلی اور عود ہندی ہیں۔ بعد میں ان کا کچھ اردو کلام اور ملا، جسے انہوں نے اپنے دیوان سے نکال دیا تھا۔ بہت سے خط ملے اور سب کسی نہ کسی شکل میں چھپ چکے ہیں۔ غالب کے متعلق بہت کچھ لکھا جا چکا ہے اور برابر لکھا جا رہا ہے۔ روز بروز ان کی شہرت بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ ایک طرف ان کی شاعری انسانی دلوں کے اندر گھر کرتی ہے اور دوسری طرف ان کے خطوں وغیرہ سے ان کے اور اس زمانے کے حالات پر روشنی پڑتی ہے۔ شروع میں وہ فارسی آمیز غزلیں لکھتے تھے، پھر سادگی کی طرف مائل ہوئے اور اسی سادگی میں ایسے اعلیٰ خیالات اور جذبات کا اظہار کیا کہ اس میں ہر شخص کے دل کو چھو لینے کی طاقت ہے۔ اسی وجہ سے آج غالب کو اتنی اہمیت حاصل ہے۔ ظفر نے 4 دیوان چھوڑے ہیں، جن میں زیادہ تر غزلیں ہیں۔ وہ مغل خاندان کے آخری بادشاہ تھے، جنہیں غدر کے زمانے میں انگریزوں نے قید کر لیا اور رنگون میں جلاوطنی کی حالت میں رکھا۔ وہیں ان کا انتقال ہوا۔ وہ شہزادگی ہی کے زمانے سے شاعری کرتے تھے اور ذوق سے اصلاح لیتے تھے۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ ذوق بھی ان کے لیے غزل کہہ دیا کرتے تھے۔ یہ بات بالکل غلط نہیں ہے، لیکن اس میں شک نہیں کہ ظفر خود بھی شاعر تھے اور آپ بیتی کو غزلوں کے اشعار میں ڈھال لیتے تھے۔ ان کی زبان بھی صاف ستھری اور رواں ہے۔ شفتہ میرٹھ ضلع کے ایک رئیس تھے، بڑے عالم اور علم دوست، چنانچہ وہ فارسی میں غالب سے اور اردو میں مومن سے مشورہ کرتے تھے۔ غالب بھی ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ بعد میں مولانا حالی بھی ان کے ساتھ رہنے لگے تھے۔ شفتہ اپنے خیالات اور جذبات بغیر مبالغے کے دلکش انداز میں پیش کر دیتے تھے اور دوسروں میں بھی انہی باتوں کو سراہتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے شاعروں کا جو تذکرہ گلشن بیخار کے نام سے لکھا ہے، اس میں ان کا تنقیدی رنگ دیکھا جا سکتا ہے۔ انہوں نے فارسی اور اردو دونوں میں لکھا ہے اور ان کا کلام بھی چھپ چکا ہے۔ ان بڑے بڑے شاعروں کے علاوہ ذوق، مومن اور غالب کے شاگرد بڑی تعداد میں تھے جو اردو زبان کو 4 چاند لگا رہے تھے، جن میں مجروح، سالک، ذکی، نیر، عارف، انور، ظہیر اور راقم مشہور ہیں۔ دوسرے بڑے شاعروں اور عالموں میں مفتی صدر الدین آزردہ، حکیم احسن اللہ خان، بیان، احسان، میر محمد علی تشنہ، معروف اپنا اپنا مقام ادب میں رکھتے ہیں۔ مختصر یہ کہ جب ہندوستان کی تاریخ ایک اہم موڑ پر آ گئی تھی
اور زمانہ رنگ بدلنے والا تھا، اس وقت اردو نے بھی اپنا انداز بدلنے کی تیاری کر لی اور زمانے کا ساتھ اور زیادہ واضح شکل میں دینے لگی۔